عبسہ مکی ہے، 42 آیات ہے اور صرف 1 رکوع ہے، اور اس صورت میں بھی قیامت کا بیان ہے اور پیغمبر کے صحابہ کی فضیلت ہے، اور نزول میں 14 ہے اور ترتیب میں 80 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ العمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صنادید قریش نے درخواست دی تھی کہ ہم آپ کے پاس آ کے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن فلاں 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 شخص اٹھا لیے جائے کہ ہمارے نوکر چاکر رہے، ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کے سامنے آپ سے بات کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا کہ میرے صحابہ تو میرے ہو چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان پر عمل کی محنت ہے، اور کفار شاید ایمان لے آئے، اور ایمان زیادہ ضروری ہے عمل سے۔ چنانچہ آپ نے محسوس کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ عبداللہ ابن مکتوم آئے، آیات پوچھتے رہے کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، آپ نے برا مانا کہ اس وقت مشرکین بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر رب العزت نے ناراضگی ظاہر کی اور پیغمبر کو تنبیہ کی کہ آپ اپنے صحابہ کا خیال رکھیں اور کفار کو رہنے دیں۔ خدا نے دوسرا اصول نافذ کیا کہ صحابہ پر محنت یقین کے درجے میں فائدہ مند ہے، اور کفار پر محنت احتمال کے درجے میں، اور یقین احتمال کے لیے نہ چھوڑے۔ کبھی کبھی اصول معارض ہو جائے۔ ایک اصول یہ ہے کہ کم از کم سودی نظام سے کسی اسلامی عنوان سے جان چھوٹے، تو ہمارے بعض بزرگوں نے اسلامی بینکاری بنائی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ سود، حلت اور حرمت قطعی اصطلاحات ہے، یہ خیالات سے نہیں تبدیل ہوں گے۔ اس لیے آپ نے جو عناوین قائم کیے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور سود اپنی جگہ اٹل رہا ہے۔ اصول معارض ہوتے ہیں۔ ایک فرقے نے دیکھا کہ خیر اور نیکی کے ارادے سے کوئی بھی اچھا کام ہو ثواب ملے گا، تو بدعت حسنہ کے قائل ہو گئے، احمد رضا خان وغیرہ۔ دوسری جماعت نے دیکھا کہ نئی شریعت مکمل ہو چکی ہے، اہمیت سنت کی ہے اور بدعت سے بچنے کی تاکید ہے، اس عنوان سے بدعت کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اصول معارض ہوتے ہیں۔ انور شاہ صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں ابن الحمام کے متعلق کہ ابن الحمام اصول میں صاحب ہدایت سے مضبوط ہے۔ فرماتے انظر کیف اخذ علیہ، دیکھو کیسی پکڑ کر لی جائے، یہ قاعدہ تو غلط نقل کیا آپ۔ تو وہاں اصول دو نظر آئے، ایک اصول ہدایہ نے لڑا، دوسرا اصول ابن الحمام نے پیدا کیا۔ شاہ صاحب کی رائے ہے کہ ابن الحمام والی پختہ ہے۔ علم میں اختلاف اسی سے پیدا ہوتا ہے، قواعد معارض ہو جاتے ہیں، قواعد معارض ہو جاتے ہیں۔ عبسا چیب جبی ہوئے، وتولا اور منہ موڑا، پیغمبر نے خطاب نہیں کرتے، ان جاءہ الاعمی، جب آ گئے ان کے پاس ایک نبی نے، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وما یدری کا، آپ کو کیا پتا ہے، لعلہ یزکا، ہو سکتا ہے وہ سنورے، گزشتہ صورت میں تھا۔ اللہ اللہ کہ آپ تو آئے ان لوگوں کے لیے، فقل هل لك الى ان تزکا، آیت نمبر 16 میں، 19 میں، 18 میں، فقل هل لك الى ان تزکا، فرمایا لعلہ یزکا، یہ ہے پاک ہونے والا، او یذکر، یا یہ نصیحت لے، فتنفعہ الذکر، اس کو فائدہ دے نصیحت۔ فرمایا
اللہ اللہ انما انت منذر من یخشا اما من استغنا، وہ جس کو پرواہ نہیں، ابو جہل وغیرہ، فانت له تصدی، آپ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ وما علیک الا یزکا، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں اگر وہ نہ سنورے۔ واما من جاءک یسعی، اور وہ جو دوڑتا ہوا آیا آپ کے پاس وہ یخشا، اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ سے۔ پہلی آیت میں تھا انما انت منذر من یخشا، جو ڈرتا ہے آپ اسی کے منذر ہے، وہ یخشا، یہی تو ڈر رہا ہے۔ فانت عنہ تلاقی، آپ اس سے بے توجہی فرماتے ہیں۔ اللہ ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت لے، فی صحف مکرمہ، عزت والے صحیفے ہیں، مرفوع اونچے، مطہرہ پاک، بے ایدی سفرہ، ہاتھوں میں لکھنے والے، کرام عزت والے، بررہ نیک کردار، یعنی فرشتے جو ہر وقت قرآن کے صفحے لکھ رہے ہیں۔ زمین پر بھی جو قرآن کا کام کرتے، درس دیتے، لکھتے، یاد کرتے، پڑھاتے، یہ سب انہی ملائک کے حکم میں ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کیا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا۔ من نطفہ، بوندے سے، خلقہ، اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پس اس کا وقت مقرر کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس کے آنے کا آسان کر دیا۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، جسم نرم کرو۔ ثم ماتا، پھر اس کو مار دیا، فاقبرہ، پس قبر میں رکھا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے اس کو اٹھایا، جب چاہے گا۔ ثم السبیل یسرہ، بار بار پڑھنے سے راستے کھل جاتے ہیں، ٹریفک جام ختم ہو جاتا ہے۔ خاص طریقے سے لکھ کے کاغذ پر باندھنے سے زچگی کے وقت سہولت پیدا ہوتی ہے۔ تین دعائیں پڑھی جائے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر، اور ثم السبیل یسرا تین مرتبہ۔ نیچے لکھ لے، فرخ را جائے در خانہ بے باید، زن دہکان گر زائد بے زائد، ٹک پک، بچہ وقت پر انشاءاللہ خیریت سے پیدا ہو۔ کاغذ پہ لکھ کے سفید کپڑے میں باندھ دے، اور دائیں ران کے ساتھ عین وقت پر جب وہ گڑی ہو بچہ دینے کی، شدید کیس اللہ آسان کر دے۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرا، ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا جو اس انسان کو حکم ہوا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، پس دیکھے انسان اپنے کھانے کو۔ کل رات کو اپنے کھانے کو دیکھو ذرا۔ انا صببنا الماء صبا، ہم ڈال دیتے اس میں پانی ڈال کر، شوربہ بھی بننا چاہیے نا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑ دیتے زمین چیر کر۔ فانبتنا فیہا حبا، پس اگاتے اس سے اناج، وعنبا، اور انگور، وقضبا، اور سبزیاں، وزیتونا، اور زیتون، ونخلا، اور کھجورے، وحدائق غلبا، اور باغات گنے، وفاکہہ، اور پھل، وابا، اور گھاس، متاعا لکم، فاکہہ متاعا لکم، وابا ولانعامکم، گھاس پھوس تمہارے جانوروں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس وقت آئے گی چیخ و پکار والی، یعنی قیامت کا دن۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور ماں سے اور باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور بیوی اور بچوں سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ،
ہر انسان کا ان میں اس دن ایک حالت ہوگی جو اس کا غنی کرے گی. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے. ضاحکۃ خوش و خرم، مستبشرہ تر و تازہ، نجات والوں کے چہرے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ان پر سیاہی پڑی ہوگی. ترحقھا قطرہ، چھا گئی ہوگی اس پر پریشانی. غبرہ گرد غبار، اور قطرہ سیاہی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر فاجر ہیں.